إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. آج انشاءاللہ چونکہ ہم ذی الحج کے مبارک ساعتوں میں داخل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری آج کوشش ہوگی کہ اپنے اس مختصر پروگرام میں کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے بات کریں جو اللہ پاک نے ہمیں اس خاص مہینے میں، ان خاص اوقات میں، ان خاص دنوں میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ایک تو پہلی جو بات سمجھنے والی ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ایک بہت ہی بڑا مہینہ ہے ایکچولی، جس طرح آپ یقین مانیں ہم ایکچولی ہم جس طرح سے رمضان المبارک کا تقدس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذی الحج کا مہینہ غالباً اتنے ہی لیول پہ، یعنی ظاہری بات ہے یہ اللہ کے ہاں اس کا مقبول ہونا، obviously اللہ اس کے بنانے والے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی بارے میں جو حدیث اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن کے حوالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یقین مانیں یہ بے تحاشا نیک بختی والا، خوش بختی والا، اعمال کے انعام والا، اکرام والا، اللہ کی عطا والا مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 راتوں کی قسم فرمائی، قسم کھائی. جبکہ قرآن پاک میں جہاں اللہ پاک قسم فرماتے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کسی چیز کی قسم کھائے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے بعض ایسی چیزوں پہ ایمفسائز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے قسم دیتے ہیں کہ تم اس کی اہمیت کو سمجھ سکو. تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کی ولیال عشر کے بارے سے جو بات بولی وہ بیسیکلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس قدر مبارک ساعتیں ہیں جو ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. نبی صلی اللہ یعنی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے اور جو ہے نا اوتھینٹک حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال میں جو اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ تمام اور مہینوں سے اور تمام اور دنوں سے بڑھ کے اور افضل ترین ہے. یعنی اتنا بڑا ریٹرن کسی بھی اور چیز کے عمل کا نہیں ہے جتنا اعمال کا ذی الحج کے اسپیشلی اس پہلے عشرے کے اندر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور صحابہ اکرام نے یہ بات رسول اللہ سے پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ. یعنی ان اعمال میں اللہ نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ اگر آپ اس میں جو ذکر کر رہے ہیں، جو اس میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یعنی جس قسم کے بھی نیک اعمال آپ سے جو ہے نا توفیق آپ کو مل رہی ہے اس 10 دنوں کے اندر، آپ یقین مانیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر جو بدلہ آپ کے اعمال کا آپ کو دے رہے ہیں یہ سال کے کسی اور حصے میں نہیں ملتا. اور اسی لیے جو تاکید ہے وہ ذی الحج کے جو پہلے 9 دن ہیں اس میں روزہ رکھنے کی جو ہے نا تاکید کی گئی. ظاہری بات ہے حج والوں کے احکام، چونکہ حج ایک مستقل اللہ کے فرائض میں ہے اور ان فرائض کے اپنے اللہ پاک نے احکامات رکھے ہیں، لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی اس مہینے کی خیر و برکت سے مال و مال ہو سکتے ہیں، فیضیاب ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر. یعنی ایون وہ لوگ کہ جن کو سعادت حج
اس سال نہیں بھی نصیب ہو رہی، یا سال میں کبھی بھی جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر آپ کے روزے کا رکھنا، آپ کا جو ہے نا یعنی ذی الحج کا جو مہینہ ہے، اس میں اول تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے لے کے ذی الحج کے 10 دن تک آپ روزے رکھیں آپ انشاءاللہ۔ لیکن اگر فار ایگزامپل انسان جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم جو ہے نا وہ عرفے کا روزہ ضرور رکھیں، یعنی جس دن حج کا عرفہ ہوتا ہے اس دن آپ جو ہے وہ روزہ ضرور رکھیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس 10 دن کے اندر روزے رکھے جائیں، اللہ سے جو ہے نا استغفار کی جائے، گناہوں کی معافی کی جائے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں، اللہ پاک انسان کو بار بار موقع دیتے ہیں، اللہ رب العزت انسان کو بار بار اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، تیری جو آخرت ہے وہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ دنیا اپنی شکل میں ہر طرح سے تیرے سے نکل جائے گی، چاہے تو اس دنیا کو بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ سمجھ، تب بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اس دنیا کو ایک نارمل لیول پہ گزارنے کی کوشش کر، تب بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو صحت مند ہوگا تب بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، تو خدا نخواستہ بیمار ہوگا تب بھی دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، تو بوڑھا ہوگا تب بھی چلی جائے گی، جوانی میں بھی ہو سکتا ہے دنیا چلی جائے۔ تو دنیا بیسیکلی ایک ایسا مقام ہے دنیا کہ اللہ ہمیں بار بار ایک ویک اپ کال دیتے ہیں، مختلف اوقات کے اندر، مختلف مہینوں کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر، تاکہ انسان کو قربت الہی حاصل ہو جائے۔ انسان اللہ کے ساتھ جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک عبد کا اپنے خالق کے ساتھ، ایک بشر کا اپنے مالک کے ساتھ وہ کنیکشن بلٹ ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ وہ جڑا ہو، اللہ سے مانگتا ہو، اللہ کے در پہ جھکتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر کوشش کرتا ہو کہ میں چلا سکوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتا ہو، اللہ کے قرآنی احکام کی اقتداء کرتا ہو۔ تو اس سے عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں جب اس دنیا سے نکلے گا تو یہ دنیا کی زندگی خسارے والی نہیں ہوگی، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ یہ وقت دیکھتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے، ذی الحج کا یہ جو 10 دن ہے، اس پہ انسان کے اوپر خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واحد ہیں، جو لا شریک ہیں، جن کا کوئی ہمسر نہیں، جن کا کوئی جو ہے نا ساتھی نہیں، نہ اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا ہیں، بے مثال ہیں، اور اللہ جیسے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ اللہ آپ کو یہ اور مجھے اور آپ کو ان اوقات کے اندر، ذی الحجہ کی ان مبارک ساعتوں کے اندر اللہ ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑ لو، اس کے دنوں میں روزے رکھ لو، اس کی راتوں کو اٹھ کے قیام کر لو، اس کے دنوں میں اور راتوں میں استغفار کو اپنا جو ہے نا معمول بنا لو، اللہ سے جو ہے نا اپنے ربط کو مضبوط کر لو۔ تو اگر یہ کر لو گے، جن لوگوں نے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ قربت اختیار کی، آج تک وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آج تک ہم یعنی ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ہم انہیں جانتے ہیں، اور جب ہم ان کو سنتے ہیں اور جب ان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ اکبر، جن لوگوں نے اطاعت اللہ میں زندگیاں بسر کی اور اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو سلامت رکھا۔ تو ایک تو یہ کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کی یہ 10 راتوں کا جو ہے نا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہیں۔ اگر ہو سکے تو پہلے جو ہے نا 9 دن کے جو ہے نا آپ روزہ رکھیں، لیکن کم از کم جو ہے نا عرفے کے دن کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ عرفے کے دن کا روزہ انشاءاللہ آپ یقین مانیں آپ کو اتنی ساری انگنت اللہ کے انعام و اکرام کا جو ہے نا حقدار بنا دے گا انشاءاللہ، اللہ کی مہربانی سے، کہ آپ کو وہ قیامت کے دن آپ کو لگے گا کہ گویا میں اللہ کے پاس کتنی مجھ پہ اللہ کا انعام و اکرام ہوا، کہ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوا تو اللہ کے ان اکرام میں ذی الحجہ کے روزے بھی میرے پاس تھے، ذی الحجہ کی تسبیحیں بھی میرے پاس تھیں، ذی الحجہ کی میرے پاس جو تھی وہ اللہ کی وہ عبادتیں بھی میرے ساتھ تھی۔ ہاں یقیناً وہ لوگ جو کہ حج کے لیے اللہ کی طرح نے بولا، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ ایک خاص یعنی حج سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں اللہ نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، دیکھو عمرے اور حج کو اللہ کے لیے کیا کرو۔ حج جو ہے وہ فرائض میں آتا ہے، اور ان 5 جو اللہ پاک نے دین کے ارکان رکھے ہیں، حج اس میں سے
ایک رکن ہے اور ایک بہت میجر رکن ہے. من استطاع علیہ سبیلا، جو سبیل اس رستے کی ایک استداع رکھتا ہو جسمانی طور پہ، فائنینشلی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی سے تندرستی دی ہے، اس کو اللہ نے فائنینشلی اتنا بنایا، تو ضرور حج اللہ کے لیے کرے. کیونکہ دیکھیں اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. اور آپ یقین مانیں ایک عجیب سفر ہے یہ. وہ سفر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے جن کو یہ سفر اللہ کی طرف سے نصیب ہوا، وہ جانتے ہیں کہ اس سفر کی ایک عجیب خوبصورتی ہے. تو چونکہ ذی الحجہ میں یہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا عرفے والا دن، اس عرفے والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یعنی ایک عجیب طاقت ہے اس عرفے کے دن کے اندر، اسپیشلی جب وہاں حجاج اکرام اس عرفے کے دن پہ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ گریا اور اللہ کے سامنے گزارشیں کرتے ہیں کہ اللہ، آپ یقین مانے ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے اپنے اللہ کو. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان اب کوئی نہیں ہے. ایک طرف میں اپنے گناہوں کی جو ہے نا بہت بڑی ایک دفتر لے کے کھڑا ہوں، اور ایک طرف کا گناہوں کو بخشنے والا بادشاہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور آپ اپنے گناہوں سے ایک ندامت والی سچویشن میں آتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت اور اللہ کی معافی کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ایون اپنا آپ جو ہے نا اپنے گناہ اللہ کی برکت اور رحمت سے چھوٹے نظر آتے ہیں. گو کہ انسان نے پوری زندگی گناہ جمع کیے کر رکھے ہوتے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے نا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ. اگر ہمیں اللہ فرسٹ آف آل اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ اللہ میں اس جسمانی طور پہ اور فائنینشلی اس قابل بنائے کہ ہم انشاءاللہ حج ادا کر سکیں. جب تک نہیں ہم کر پا رہے تب تک کوشش کریں کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں، آپ عبادات کا اہتمام کریں، نوافل کا، اذکار کا، استغفار کا، اللہ کے ساتھ قربت الہی حاصل کرنے کا رابطہ پیدا کریں. دیکھیں آج اللہ پاک ہمیں اگر زندگی اللہ نے دی ہے اور یہ سانسیں اگر چل رہی ہیں اور آج یہ بات ہم کر سک رہے ہیں اور سن سک رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کی ایک اتنی بڑی عنایت اور رحمت ہے کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ ایک وقت تو آ جائے گا کہ انسان نہ یہ بات کرنے کے قابل ہوگا، نہ سننے کے قابل ہوگا، نہ سن کے سمجھنے کے قابل ہوگا، نہ سمجھ کے عمل کرنے کے قابل ہوگا. آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اس اللہ کی بات کو، اللہ کی دعوت کو سن سکتے ہیں. آج ہم اللہ کی دعوت پہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی ندائیں لگا سکتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ تو واحد ہے، اللہ تو لا شریک ہے. اور حج میں آپ دیکھیں جتنے لوگ جو حج کے سفر پہ جاتے ہیں وہ یہ ترانہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تو لاحد ہے، تو لا شریک ہے، اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں، اللہ اس پوری کائنات کا تو ہی بادشاہ ہے، اللہ اس ساری کائنات کا تو ہی بنانے والا، اے اللہ اس کائنات کو بغیر کسی دوسرے کی مدد لیے تو نے ساری کائنات اور مخلوقات کو تخلیق کیا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں بھی تیری ہیں اللہ، ان الحمد، الحمد، اللہ ساری کی ساری تعریفیں فقط تیرے لیے اللہ. بیکاز انسان مخلوق ایک حد تک صرف تعریف کے قابل ہو سکتا ہے، ایک حد کے بعد انسان جو ہے وہ تعریفوں کے اس کا قابل اور اہل نہیں رہتا. لیکن اگر کوئی دائمی طور پہ تعریف کا حقدار ہے تو اللہ تو واحد ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام کا تمام ملک جو ہے تیرے اختیار میں، لا شریک لک، اور اس ملک کے اختیار میں، اس کی ساری بادشاہت میں، اے اللہ تو ہی واحد ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اے اللہ تو ہی جو ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس سے ساری کائنات کا چلانے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس سے ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ہے. اے اللہ ہم سب تیری مخلوق ہیں، اے اللہ ہم سب کی سب مخلوق تیری محتاج ہے. جب ہم اللہ کے در کے اوپر جا کے حج میں یہ ترانے پڑھتے ہیں تو اللہ کی خلقت کا، اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دیتے ہو جاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ تو شرک سے پاک ہے اللہ، اے اللہ تیرا کوئی حامی اور تیرا کوئی حامی نہیں، اے اللہ تیرا
کوئی ایسا ڈیپیوٹی نہیں جس کی تجھے مدد کی ضرورت ہو اللہ، تو ہر چیز سے ماورا ہے، اے اللہ تو خالق ایسا ہے اللہ کہ وَيَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ، اے اللہ تیرا جو یا رب لک الحمد، اے میرے رب تمام تعریفیں تیری ہیں، اے رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، جس طرح کا جلال تیرے چہرے پہ، نسبتاً جلال اللہ کی، کہ جو جلال تیرے اوپر ہے اللہ تو اسی تعریف کے لائق ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور تیری عظمت تیری بادشاہی اللہ سب سے عظیم ترین ہے، اللہ تو اپنی خالق ہونے میں عظیم ترین ہے، اللہ تو اپنے مالک ہونے میں عظیم ترین ہے، اے اللہ تیری قوت اور تیری طاقت اور تیرا اختیار اور تیرا اللہ ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اے اللہ تمام مخلوق تیری محتاج ہے، اللہ تو نے اپنے مخلوق میں ضرور ایسے لوگ پیدا کیے جو بعضوں سے بہتر تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو اعمال میں دوسروں سے بہتر تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ اس میں ولی بھی ہوئے، اے اللہ اس میں کتب ابدال بھی ہوئے، اے اللہ اس میں صحابہ اکرام بھی ہوئے، اس میں اہل بیت بھی ہوئے، اس میں مرسلین بھی ہوئے، اے اللہ اس کے اندر انبیاء بھی ہوئے، اس میں امام الانبیاء سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے، لیکن سب کے سب اللہ وہ سارے کے سارے تیرے محتاج ہیں، اللہ وہ سارے کے سارے تیرے مخلوق ہیں، ہاں ان کے اپنے درجوں کو تو نے ضرور ان کو ڈیفائن کیا کہ کس کا کیا درجہ ہے، جس نے تیری وحدانیت کو پکڑا اللہ، جس نے تجھے لا شریک جانا، جس نے تیری عبادت میں اس قدر اللہ تعالیٰ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ تو نے ان لوگوں کو پھر ایکنالج بھی کیا، اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو یہ فرمایا گیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے قل ان صلاتي میری نماز، ونسكي اور میری قربانی، ومحياي اور میری زندگی، ومماتي اور میری موت للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری میرے اللہ کے واسطے ہے، یہ ساری کی ساری میرے اللہ کے واسطے ہے، میری قربانیاں، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت فقط اللہ کے، لا شریک لک، اس بات کے اوپر جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، خدا کی قسم اگر اس امانت کو لے کے اللہ کے پاس پلٹ کے واپس چلے گئے کہ نہ کبھی دل میں بھی شائبہ اور گمان ہوا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی ملجا ہے، اگر انسان کے دل میں انسان ٹھان لے اور اس بات پہ جم جائے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی وہ ہے جس کے اختیار میں میرا نفع و نقصان ہے، اللہ ہی میرا وہ مالک ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے۔ اگر انسان اپنی مقصد حیات سمجھ گیا اور اللہ کو یہ جان لیا کہ اللہ میرا واحد ہے، میرا اللہ لا شریک ہے، میرا اللہ جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، میرے اللہ کا کوئی ثانی نہیں، میرا سارا نفع نقصان میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اگر انسان اپنے اعمال کو اپنے اللہ کے سامنے سپرد کر دے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اور خدا کی قسم میں بتاؤں یہ جو ذی الحجہ کے دن ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے دن ہے، گو کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں ساری زندگی چلتی ہیں، لیکن اگر گواہیوں کی انتہا دیکھنی ہے تو ذی الحجہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنے اللہ کو ایک ماننا ہے، تو نے اپنے اللہ کو ایک جاننا ہے، دیکھ مخلوق کو کوئی اپنا مددگار نہ سمجھ لی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ مخلوق میں سے سمجھ تجھے یہ سمجھ آنے لگے کہ میری دنیا کے لوگ بھی میری، ہاں دنیاوی طور پہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پانی مانگ لیا، آپ نے کسی سے کھانا مانگ لیا، آپ کہتے ہیں یہ بھی تو آپ مدد مانگ رہے ہو، یہ مدد نہیں ہے، استعانت کہتے ہیں کہ غیب سے وہ چیز آپ کو دل میں محسوس ہو کہ میں یعنی جو میرے خالق و مالک ہے وہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ جب جس طرح سے انسان دعا کرتا ہے، انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ کی سے 10 قسم کی چیزیں مانگتا ہے، بہن بھائیوں سے 10 قسم کے فیورز مانگتا ہے، لیکن آپ بہن بھائیوں سے دعائیں نہیں کرتے۔ یہ دعا جو ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ ہم فقط تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، اللہ ہماری عبادت بھی فقط تیرے لیے، اللہ ہماری استعانت بھی فقط تیرے لیے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ کے ساتھ
یہ بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تو واحد ہے، اللہ تو واحد ہے، اللہ تو لا شریک ہے، اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کوئی مخلوق ایسی نہیں اللہ جس کو ہم تیرے ساتھ کھڑا کر سکے۔ اے اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اے وہ مہینہ ہے کہ ہمیں غیر کی نفی کرنی ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے اقرار سے پہلے غیر کی نفی ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی بھی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، پھر آپ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی ایون لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے غیر کی نفی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہو سکتا الا اللہ، مگر اللہ معبود برحق ہے۔ تو آپ اس کے اندر بھی پہلے کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ ہر مسلمان کو ایمان کے لیے بنیادی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اقرار اور شہادت رکھی ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ میں اپنے اللہ کو واحد لا شریک جانوں۔ لیکن اللہ کو واحد لا شریک ماننے سے پہلے آپ نے غیر کی نفی کر لی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، فقط تو ہی تو ہے۔ پھر آپ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اب جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سنتوں کو جن مستند حدیث کو ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں اس کی اتباع جو ہے وہ میرے ذمے میں ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ بہت خوبصورت آج جو ہے نا یہ اعمال کے دن ہیں، یہ اعمال کی راتوں کے دن ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں۔ اور اس میں دیکھیں جن لوگوں نے اللہ جو کہ سورہ فاتحہ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ گمراہوں کا اور دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کا راستہ دکھا۔ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس سے تو راضی ہوا۔ اے اللہ جو تیرے راستے پہ چلے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ میں چونکہ اس آج مختصر بیان میں اس سے کہہ کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سیدنا ابراہیم کی قربانیاں، یعنی سیدنا ابراہیم کی قربانیاں جو انشاءاللہ عید کی شکل میں مسلمانوں پہ دو عید اللہ پاک نے عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ہمیں روزوں کی شکل میں ملتی ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا جو ہے نا اپنے کوشش کرتے ہیں حق ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اللہ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب آ کر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سنت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین، یہ قربانی جو ہے، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ میرے بابا جان ابراہیم کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جو ہے نا اس کو سنت فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کیا واقعہ ہے، لوگ اس پہ پوچھتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ جب یعنی طویل واقعہ ہے، مختصر بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے خواب عام نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے اس خواب کے دکھانے میں اللہ کی کوئی بڑی مصلحت شامل ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے ایک عام انسان اگر ایسی چیز دیکھتا تو ہو سکتا ہے یہ خواب ہوتا، ہو سکتا ہے کچھ اس کا کئی بیک گراؤنڈ ہوتا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، انہوں نے اس چیز کو جب دیکھا تو انہوں نے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام اذبحک، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان اب کر گزرے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا، یعنی باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اب چونکہ بیٹا اسماعیل بھی اللہ کے جو نبی کے بیٹے تھے اور وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ میرے بابا جو ہے وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، اور اگر اللہ ان کو کوئی چیز دکھا رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بہت بڑی ہے۔ وَسَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اور پھر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی امیجن کریں کہ جب باپ کا دل ٹیسٹ ہو رہا ہے
کہ بیٹے جیسی محبت والی ہستی کو ایک باپ کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، اور ایک بیٹے کا آپ دیکھیے کہ وہ باپ کو ہی نہیں کہہ رہا یہ خواب ہوگا، یہ آپ کا خیال ہوگا، وہ کہتا ہے بابا جان آپ کریں جو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، یا بتی ما آیا بابا جان آپ کریں جس کا آپ کو اللہ حکم کر رہا ہے، ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب اس ٹیسٹ کو لیا گیا تو اس سے پہلے قرآن آواز دے چکا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اللہ نے تمام چیزوں کے ساتھ، ٹیسٹوں کے ساتھ، ٹیسٹ اللہ پاک نے ان کو ٹیسٹ در ٹیسٹ ان کو ڈالا، ان کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، وہ کھڑے رہے اس کے اوپر، اور اس پہ اللہ نے کہا کہ کیا میں نے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تیری استقامت، تیری قربانیاں، تیری اللہ سے محبتیں، تیری اللہ سے اللہ کی طرف رغبت، تیرا اللہ کے اوپر گمان، تیرا اللہ پہ اعتقاد، تیرا اللہ پہ بھروسہ، اللہ فرماتا ہے کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو یہ زمین پہ میں اس انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنا کے ایک طرح کی انبیاء کی خلافت تجھے میں عطا فرماتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا وتجعل فیہا من یفسد، استغفر اللہ، تو جب انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سوری میں خلیفہ بول گیا، دوسری آیت کو مکس کر گیا، انی جاعل، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، کہا کہ کیا، انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی اللہ آپ بنائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ میرا تیرے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ اور رسول کے رستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات آج کر رہے ہیں ذی الحج پہ، عید الاضحیٰ پہ، اور حج مبارک کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جس طرح سے آزمایا، اس کی قرآن ایک اور مقام پہ دلالت یہ دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے حوالے سے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ وہ قربانی کر دیں جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کے کنیکشن میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی اور مقام پہ آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو جب مختلف آزمائشوں سے آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس میں پورے ہوتے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اب میں آپ کو انسانیت کا امام بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ساری اولاد بھی اس میں میری امت کی امام ہوگی؟ قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، ہاں اس میں ہوں گے، بٹ اس میں ان لوگوں تک جو ظلم کرنے والے ہوں گے، یہ پیغام ان تک نہیں پہنچے گا۔ اور اس میں اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اللہ نے یہ وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کن کے لیے پاک صاف رکھو گے؟ کہ جو سجود کریں گے، یہاں پہ جو رکوع کریں گے، جو طواف کریں گے، جو اعتکاف کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس عمارت کو، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہاں پہ خلق خدا اللہ کی وحدانیت کے ترانے جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہوئے اللہ کے در پہ حاضر ہوا کرے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے اللہ، جب آپ اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کر، وجعلنا مسلمین، اور اللہ تو مسلمانوں امت کو جو ہے نا بحیثیت امت جو ہے وہ عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا فرما رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھی مبعوث فرما، کہ جو رسول آ کے تیری شریعت کو، تیری کتاب کو، تیری حکمت کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے، تزکیہ نفس کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ یعنی جب وہ یہ دعا کر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما۔
اب آپ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس سے جب ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جب مختلف طور پہ اور طریقوں سے ان کو آزمایا گیا تو پورے اترے، اس میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول کو جب کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا کہ میں اللہ کے ہاں جو مجھے اللہ حکم دے رہا ہے میں کر لوں، تو اللہ پاک نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے تو خواب ہی سچا کر دکھایا. یعنی اللہ پاک جانتے تھے کہ خلیل اللہ کے اندر اللہ پاک نے ایمانی صلاحیت اتنی رکھی ہے کہ وہ کر دیں گے، اسی لیے اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈا، ایک جس مینڈا جو سینگوں والا ٹائپ کا، ایک دمبا ٹائپ کا ایک جانور اللہ نے جنت سے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اور باپ کو دونوں کو امتحان میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کامیاب کیا، اور اللہ نے اس مینڈے کی قربانی کو قبول کیا، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین، کہ یہ میرے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور مسلمانوں پہ مسلمانوں پہ سنت کی گئی ہے. تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ اگر ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو ہم ایک تو عید الاضحیٰ کا ہم اہتمام کریں، انشاءاللہ ہم روزے جو ہے ذی الحج کے روزے رکھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو عرفے کا روزہ ضرور رکھیں، پھر انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے جس طرح کا حکم ہے اس کے عید کی نماز کرنے کے لیے جائیں. اللہ نے استعداد دی ہے تو ضرور قربانی بھی اللہ کے اس میں پیش کریں، اس کا بھی بے تحاشا اجر اور ثواب ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کم ہے، جو بیچارے اتنے پریویلیج نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کھانا شیئر کریں، یہ فیسٹ ہم ان کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ پہنچے جن لوگوں تک عام حالات میں آج کل تھوڑی مشکلات جو ہیں درپیش ہیں. تو اگر انشاءاللہ ہم یہ کریں گے اور اس کو کوشش کریں کہ بجائے عید کو، جیسے اکثر لوگ عید کو ایک اللہ کی نافرمانی کا موقع پیدا، عید بھی اپنی شکل میں اللہ کی جو ہے نا وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسی عید کے دن خرافات میں چلے جاتے ہیں، فسق، بعض اللہ معاف کرے فسق و فجور میں چلے جاتے ہیں. تو اس چیز سے اجتناب کریں انشاءاللہ. یہ دیکھیں وہ خوشی ہے جس سے اللہ تعالیٰ میں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. اس خوشی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ہاں اپنے دوست احباب بچے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اس کو انجوائے بھی کریں انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے نا خرافات شامل نہ کریں، اس کے اندر فسق و فجور شامل نہ کریں، بلکہ اللہ کی وحدانیت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے انشاءاللہ اپنے اس ذکر کے سرور میں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈبو دیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں جب آپ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنا ایسا رابطہ پیدا کریں گے دل کا، روحانیت کا، انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی ہوگی. میری دعا انشاءاللہ جو لوگ حج پہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج مبرور بنائے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کے لیے یہ حج جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے نا نجات اور کامیابیوں کا سبب بنے. جو نہیں جا سکے اللہ پاک ان کو انشاءاللہ توفیق نصیب عطا فرمائے کہ انشاءاللہ وہ بھی حج کی اس پاکیزہ فریضے سے جو ہے نا وہ بھی اس کو ادا کر سکیں. جو لوگ یہاں پہ انشاءاللہ ان سے میری درخواست ہے کہ انشاءاللہ ذی الحج کے روزے رکھیں، ورنہ منیمم عرفے کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ. تو عرفے کے روزے کا میں اہتمام کریں، ہو سکے ولیال عشر، ان 10 راتوں 10 دنوں میں اللہ کی جو ہے نا پاکیزگی جو اللہ کے دین کی اس کو اختیار کریں انشاءاللہ. اللہ کی بڑائی بیان کریں، وکبروا تکبیرا، اس کی تکبیریں پڑھیں، اس کی توحید بیان کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ پاک کی جو اوصاف ہیں اس کو بیان کریں انشاءاللہ. اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، انشاءاللہ ذکر اذکار کریں، نوافل کریں. مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔